اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے بیان فرمایا یزکیہم، کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں۔ دلوں کی صفائی کرنا اور اس کا طریقہ بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ الحمدللہ آپ نے ذمہ داری پوری فرما دی، سارے طریقے بتا دیے، احادیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مقصد کو پہچانے اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے۔ سوال یہ ہے کہ دل میں ایسی کون چیزیں ہوتی ہیں جن سے دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دل میں ایک تو کفر و شرک ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب اللہ رسول کی باتوں کا انکار، خواہ زبان سے یا دل سے، معاذ اللہ کو یہ کہ سوچے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک تو دل کو کفر و شرک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 برے خیالات سے اور برے اخلاق سے۔ جتنے بھی اچھے برے اخلاق ہوتے ہیں وہ انسان کے دل میں ہوتے ہیں، اور انسان کی ساری زندگی ان اخلاق اور خیالات کی بنیاد پر ہی گزرتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے دل میں صبر، شکر، قناعت اور توکل والے اخلاق ہیں تو اس کے اعضاء اور اس کی زندگی ان کی بنیاد پر صحیح گزرے گی۔ اور جس شخص کے دل میں بے صبری کا خیال ہے، بد اخلاقی ہے، ناشکری کی بد اخلاقی ہے، تو اس کی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی۔ وہ ہر وقت شکوہ شکایت ہی کرے گا، ناشکری کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے زندگی کے لیے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صرف پیسہ ہو تو کیا کام نہیں ہو سکتا، اور پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ تو یاد رکھیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسے کی بھی اہمیت ہے، دولت کی اہمیت ہے۔ انسان اپنی ضرورت کی چیزوں تک دولت کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے تو وہاں دولت خرچ ہوتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے اس پر دولت خرچ ہوتی ہے، انسان رہائش کے لیے مکان بناتا ہے، اس کے لیے بھی دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں انسان اکٹھی کر لے اور دنیا کی پرسکون اور آرائش کی تمام چیزیں بھی انسان اکٹھی کر لے، تب بھی انسان کو اس وقت تک زندگی میں سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو، شکر نہ ہو، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، جب تک دل میں اس کے عاجزی نہ ہو۔ اگر دل میں عاجزی نہ ہو، تکبر ہو، تب بھی بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کے بول بولتا ہے، حقارت کا رویہ اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے برا رد عمل سامنے آتا ہے، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، دوست متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اخلاق کو درست کرنا بھی ضروری ہے اور زندگی کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اخلاق کی بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہی بنانا چاہیے کہ میں نبوی اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اخلاق کو پہچانیں۔ اب غصہ کو دیکھیں کہ بد اخلاقی ہے، اس سے کتنے نقصانات ہیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ جس شخص نے غصے کو کنٹرول نہیں کیا وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا، وہ لوگوں کو گالیاں بھی دے گا، لوگوں سے لڑائی بھی کرے گا۔ حسد ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دے کر، خواہ وہ دین کی نعمت ہو خواہ دنیا کی نعمت ہو، پریشان ہو جائے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اب یہ بد اخلاقی بھی انسان کو پریشان کرتی ہے اور اندر ہی اندر انسان کو ختم کرتی رہتی ہے، پریشان ٹینشن میں مبتلا رکھتی ہے۔ جس شخص میں حسد کی بیماری ہوگی اسے کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا، کتنے ہی بلند عہدے پر پہنچ جائے، دولت کے انبار لگ جائیں، مکان کتنا خوبصورت بنا لے، آسائش اور راحت و سکون کی چیزیں اپنے گھر میں جمع کر لے، اگر اس کے اندر حسد کی بد اخلاقی ہے، بغض کی بد اخلاقی ہے، کینے کی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی ہیں، اسے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ بھی بنانا چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے اخلاق پڑھوں گا اور انہیں سنوں گا، اور میں پھر اپنا جائزہ لوں گا کہ میرے اندر وہ اچھے اخلاق ہیں یا نہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے نہیں ہوئے۔ اور جو بد اخلاقیاں اللہ کے نبی نے ایک لمبی فہرست ان کی بیان فرمائی ہے، تو وہ بد اخلاقیاں میری زندگی میں ہیں یا نہیں، اور اکثر وہ ہوتی ہیں۔ جیسے ایک زمین اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس زمین پر خاردار جھاڑیاں، کانٹے اور کوڑ تمے
جو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. باغ لگانے کے لیے، فصل کاشت کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہی مثال انسان کے دل کی زمین کی ہے کہ اس دل کی زمین میں بد اخلاقیاں، حسد، بغض، تکبر، کینہ، ناشکری، بے صبری پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اچھے اخلاق کے، صبر کے، شکر کے، قناعت کے، توکل کے باغ اور پھول اور بوٹے لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر و شکر کے فائدے بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے، بار بار ان کو پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ اچھے اخلاق دل میں آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی پرسکون بنتی ہے. اس لیے 4 بڑے مقاصد ہم نے عرض کر دیے زندگی کے. ہر مسلمان کے مصروف ہونا چاہیے. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھنا اور روزانہ تلاوت کرنا. نمبر 2 قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ 1 مرتبہ کم سے کم مکمل پڑھنا اور پھر پڑھتے رہنا روزانہ. اور نمبر 3 یہ ہے کہ حکمت حاصل کرنا، حکمت کو پہچاننا کہ ہر کام کے بارے میں حکیمانہ طریقہ دین نے ہمیں کیا بتایا ہے، نئی پاک کی سیرت ہمیں زندگی کیا بتاتی ہے. پھر خود کا جائزہ لینا کہ میرے کام حکمت کے مطابق ہیں یا حکمت کے خلاف ہیں. اور نمبر 4 چوتھا یہ کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں، پھر اس آئینے میں خود کو دیکھیں کہ میری زندگی میں یہ اخلاق ہیں یا نہیں. جو بد اخلاقیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، میری زندگی میں اگر بد اخلاقیاں ہیں تو کیسے ختم ہوں گی؟ اگر ہم ان 4 مقاصد میں مصروف ہو جائیں تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اللہ بھی ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور ہمارا وجود اور ہمارا جسم اور ہمارا کہیں بھی رہنا قریب کے لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے گا. لیکن افسوس کہ مسلمان دوستوں سے گپ شپ لگانے میں گھنٹے گزار دیتا ہے، واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر گھنٹے گزار دیتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے بڑے بڑے مقاصد جو اللہ رسول نے بیان فرمائے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقاصد کو اعلیٰ پیمانے پر حاصل کرنے کے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.